حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان مدینہ منورہ میں آیا، روتے ہوئے گلیوں میں رو رہا ہے، روتے روتے کہتے ہیں این عمر این امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا آپ عمر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں عمر کا بیٹا ہوں، عبداللہ ہوں، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا اور میں بصرہ سے عراق سے چل کر آیا ہوں اپنے ظلم کی فریاد لے کر، مجھے انصاف چاہیے۔ بیٹا اندر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ نوجوان اس قدر رو رہا تھا کہ اس سے آواز نہیں نکل رہی، مدعا نہیں بیان کر سکتا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں حضرت عمر سخت تھے، سخت تھے، سخت دل نہیں تھے، کفر کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت تھے۔ اشداء علی الکفار قرآن کا فیصلہ ہے، مگر حق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرم کوئی نہیں تھا۔ رو پڑے، فرمایا بات تو کرو، مسئلہ کیا ہے؟ کہ آپ نے گورنر بنایا ہے، عامل بنایا ہے بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شراب پی، سنیے گا اور ایک ایک لفظ کو دل پہ لکھیے گا، میں نے شراب پی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پکڑ کے ابو موسیٰ اشعری کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے کہا تم نے شراب پی، میں نے اعتراف کیا، انہوں نے مجھے کوڑے مارے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اسلام کا قانون ہے، مگر میرے سل کے بال منڈوا دیے، اور اس کے پاس وہ بال تھے، اس نے اٹھا کے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ یوں مارے، یہ میرے بال ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے میرے بال کٹوائے، میرا منہ کالا کیا، مجھے گھوڑے پہ سوار کیا اور بصرہ کی گلیوں میں گھمایا، شہر میں، اور لوگوں سے کہا مسجد میں جا کر کہ اس کے ساتھ آئندہ بات تک نہیں کرنا۔ اب مجھے بتائیے حضرت، میں نے تو سنا ہے شرابی کی سزا، شراب پینے والے کی سزا کوڑے ہے جو اسلام نے مقرر کر رکھی ہے، میرے سر کے بال کیوں کاٹے گئے؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ پھر میرا چہرہ کیوں کالا کیا گیا؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ پھر مجھے سوار کر کے گلیوں میں گھمایا گیا، ظلم ہے یا نہیں؟ پھر مسجد میں اعلان کیا گیا نمازیوں سے کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا، بات چیت نہیں کرنا۔ ان سارے ظلموں کو لے کر آپ مجھے بتائیے، میرے ذہن میں تین خیالات پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تلوار لوں، ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دوں، اس کے بعد بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے سوچا نہیں، ایک میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ تو میں نے خود نہیں کروائی، زیادتی جس نے کی اس کے بدلے میں اس سے میں بڑھ کر زیادتی کروں گا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ میں رک گیا۔ دوسرا خیال پیدا ہوا، میں عیسائی بن کے کافر ہو جاؤں، عیسائیوں کے ملک میں چلا جاؤں، مجھے اس اسلام سے نفرت ہو گئی ہے۔ تیسرا خیال پیدا ہوا، نہیں، اس سے بھی تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تیسرا خیال پیدا ہوا کہ میں فریاد لے کر، ظلم کی فریاد لے کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ میں نے تیسرا راستہ اختیار کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قتل بھی نہیں کیا، خود کافر بھی نہیں ہوا، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر تک روتے رہے، رونے کے بعد افاقہ ہوا، آپ نے خط لکھا گورنر ابو موسیٰ اشعری کے نام پر۔ اور سنیے گا کہ ابو موسیٰ اشعری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میں مدینہ منورہ میں موجود نہ ہوں تو میرے بعد اگر کسی سے فیصلہ کروانا ہے، فتویٰ لینا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے خود بھیجا تھا، قاضی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو تلاوت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سننے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو محسوس ہوا شاید رسول اللہ تشریف لائے۔ قرات مختصر کی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمار